السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس دور میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ بچے کے متعلق پہلے ہی سب کچھ بتلا دیا جاتا ہے۔ یعنی جب عورت امید سے ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، تو کچھ دنوں کے بعد الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو ولادت سے پہلے ہی یہ پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی پیدا ہونے کے پیچھے حکمت عملی کیا ہے کہ بعض کوپل کو، بعض جوڑوں کو اللہ لڑکا دیتا ہے اور بعض جوڑوں کو اللہ لڑکی عطا کرتا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے کی حکمت عملی بتلائی ہے۔ تو آج اسی حکمت عملی کو بتلانا ہے کہ کسی جوڑے کو اللہ لڑکا کیوں دیتا ہے اور کسی جوڑے کو اللہ لڑکی کیوں دیتا ہے۔ اس سے پہلے اس بات کو سمجھ لے کہ لڑکا یا لڑکی دینا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے وجود بخشتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکا بھی دیتا ہے اور لڑکی بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ پھر کتنے بھی علاج کرا لو، کتنے بھی پیسے خرچ کر دو، اس کے ہاں اولاد کی نعمت نہیں ہوتی ہے۔ تو لڑکا یا لڑکی دینا یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ تو بات ہو رہی تھی اس حکمت عملی کی، تو چلیے اس حکمت عملی کو بتلاتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ یہودیوں کے عالم میں سے ایک عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کرتا ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اور آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ اگر آپ نے ان سوالوں کا جواب دے دیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ سچے اور پکے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ تو اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے آخرت کے متعلق، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ زمین ختم ہو جائے گی، تو اس وقت انسان کہاں پر ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سوال کا جواب بھی دیا۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیں کہ جنت کے اندر جنتیوں کو ناشتے میں کیا ملے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سوال کا بھی جواب دیا کہ ان کو بھنی ہوئی مچھلی ملے گی۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ کھانے میں پینے کے لیے کیا ملے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سوال کا بھی جواب دیا۔ اس کے بعد لاسٹ میں اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں بچے کے متعلق آپ سے سوال کرتا ہوں کہ لڑکا یا لڑکی جو پیدا ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی جو پیدا ہوتا ہے، اس کے پیچھے حکمت عملی کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی سرد ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی مرد کی منی اور عورت کی منی جب دونوں اکٹھی ہوتی ہے، تو اگر مرد کی منی طاقتور ہے، غالب آ جاتی ہے عورت کے منی پر، تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اگر مرد کا مادہ منویہ طاقتور ہے اور عورت کی منی پر اس کی منی غالب آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر عورت کی مادہ منویہ طاقتور ہے، اس میں اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تو حکمت عملی کی بات تھی کہ مرد کی منی اگر عورت کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکا، اور عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ جو بھی دے
چاہے لڑکا دے یا لڑکی دے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے ان جوڑوں سے کہ جن کے یہاں اولاد کی کوئی نعمتیں نہیں ہیں، نہ ان کے یہاں لڑکا ہے نہ لڑکی ہے، اور اولاد کی خاطر جو ہے ڈاکٹر کی فیس بھی بھرتے ہیں، تعویذ گنڈے وغیرہ بھی کرواتے ہیں، اپنے ایمان کو بھی خراب کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے یہاں کوئی اولاد کی نعمت جو ہے نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ جو ہے جو بھی دے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں سے پیار کرے، دونوں سے محبت کرے، دونوں کو مقام دے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم سب کو اپنے اپنے اولاد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔